وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آگے فریاد کریں گے کہ اے میرے رب، دیکھے تو میری قوم نے اس قرآن سے ہجرت کر لی، دوری اختیار کر لی، یہ قرآن ان کے لیے تھا، انہوں نے ہی چھوڑ دیا، اوروں کو کیا بتائیں گے اور سکھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ سائنس پروف کرے گی تو ہم مسلمان قرآن کو مانیں گے۔ کیا ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے؟ ہمیں عالم نہ بنے، مسلمان تو بنے، اللہ کے بندے ہیں ہم، پیارے نبی کی امت ہیں ہم۔ ہمارا حق یہ نہیں تھا کہ ہم تو مسلمان ہیں، سرنڈر کرنے والے، اپنا آپ رب تعالیٰ کے حوالے کرنے والے، اپنا سب کچھ اس کو دیں گے تو یہ علم کے خزانے ہمارے حوالے کرے گا۔ یہ اپنے علم میں سے ایک قطرہ بھی نہیں دیتا جب تک ہم اپنا سب کچھ اس کو نہ دیں۔ یہ قرآن سیدھا رستہ ہے، یہ قرآن سراپا علم ہے، یہ قرآن سراپا نور ہے، یہ زندگی کی روح ہے، یہ زندگی کی حقیقت ہے، یہ شفا ہے سینوں کی بیماریوں کا، دل کی بیماریوں کا، یہ علاج ہے، یہ اللہ رب العزت کا دیا ہوا عظیم ترین کلام ہے۔ اس میں دانائی ہے، اس میں حکمت کی باتیں ہیں، اس میں تزکیہ ہے، اس میں اپنے نفس کی صفائی ہے۔ یہ قرآن ہمیں بناتا بھی ہے، بگاڑتا بھی ہے۔ عروج و زوال کی داستانیں پڑھیں، یہ انقلابی کتاب ہے، یہ ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف ایک دن حجت بن جائے گا، ایک دن یہ حجت کرے گا، اللہ سے ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف فریاد کرے گا۔ اللہ انہوں نے بھلایا ہوا تھا، انہوں نے چھوڑا ہوا تھا، انہوں نے رکھا ہوا تھا، آج تو بھی ان کو بھول جا، ان کو بھلا دے، جیسے انہوں نے تجھے اور تیرے کلام کو بلایا ہوا تھا۔ اخبار پڑھتے ہیں تو سمجھ آتی ہے، ڈائجسٹ، ناول، سلیبس کے نام پر کیا 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 کچھ نہیں پڑھتے۔ یہ ہماری سلیبس کی کتاب ہے، یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کی کتاب ہے، یہ بہترین دوست ہے، یہ بہترین گائیڈ بک ہے، یہ بہت پیارا ساتھی ہے۔ عام کتاب کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ کتاب ساتھی ہے، اور پھر قرآن جس کا مقابلہ تورات، انجیل، زبور، صحائف نہیں کر سکتے، آسمانی کتابیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تو سائنس، بائیو کیمسٹری، میتھمیٹکس، دیگر لینگویجز اس کا مقابلہ کیوں کریں گی؟ بے شک بھلے سائنس اور ٹیکنالوجی کی ہی زبان کیوں نہ ہو انگلش، لیکن وہ انٹرنیشنل لینگویج ہی کیوں نہ ہو، یہ تو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے ہمیں یہ قرآن۔ وہ جو زبان ہے، وہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی ہے، جو انگلش ہے، قبر سے پہلے تک بھی سم ٹائمز اسکوپ نہیں رہتا، ویلیڈیٹی نہیں رہتی، ویلڈ نہیں رہتا، لیکن یہ قرآن قبر میں بھی ہمارے ساتھ، حشر میں بھی ہمارے درجے بلند، یہاں تک کہ یہ جب تک ہمیں جنت الفردوس کے اونچے ترین درجوں تک نہ لے جائے، ہمارا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ پڑھتا جا اور چڑھتا جا، پڑھیے، آئیے، سمجھیے اس کو، سمجھیے اس کو، یہ فریاد کرتا رہے گا۔ سورۃ ملک پڑھیں رات کو سونے سے پہلے، قبر کے عذاب سے بچائے گی ہمیں، عرش کا سایہ دلائے گی ہمیں۔ اپنی نوجوانیاں، اپنے لڑکپن، بچپن، اپنے بچے وار دیجئے، اپنی نسلیں قربان کر دیجئے اس قرآن کے لیے۔ سب کو پورے پورے کنبے، پورے پورے گھر آ جائیں اس قرآن کے لیے۔ واللہ دیر ہو چکی ہے، بہت بہت دیر ہو چکی ہے، مزید دیر نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو تھام لیں۔ میں کورس کرنے جاتی تو گاڑی نہیں لگوائی ہوئی تھی، اور وسائل ظاہر ہے کم ہی ہوتے ہیں، اور پھر جابس چھوٹ جائیں، آپ اللہ کی طرف آ جائیں تو اللہ آزماتا بھی تو ہے نا، ٹھوک بجا کے چیک بھی تو کرتا ہے، اور اللہ کا حق ہے۔ تو واران میں کھڑے ہو کر سفر کرتی
تو جھٹکے لگتے تو لگتا ابھی گر جاؤں گی، مضبوطی سے کسی ڈنڈے کو پکڑ لیتی، پھر میں کہتی اب نہیں گروں گی، مضبوطی سے پکڑیں، یہ اللہ کی رسی ہے، اس کا ایک سرا ہمارے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا رب تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، یہ ہمیں گرنے سے بچائے گا، ورنہ ہم گڑھوں میں گر جائیں گے، جہنم کے گڑھوں میں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ فریاد کرے گا، یہ ہمیں جنت کے لباس پہنوائے گا، یہ ہمیں ہمارے تاج پہنوائے گا، ہمیں ہمارے والدین کو بھی اونچے درجے دلائے گا۔ ہر سطح پر ہم نے اپنے بڑوں بوڑھوں بچوں جوانوں چھوٹوں کو سب کو قرآن پہ لگا دیں، اور صرف ناظرہ پہ نہیں، خدا را اس کو سمجھیں، یہ سمجھنے کی کتاب ہے، سمجھ آئے گی تو تبدیلی آئے گی نا، صرف رٹنے صرف سر لگانے سے بات نہیں بنے گی۔ اصل میں بات تو میں حق ادا نہیں کر سکی، لیکن ایک طلب ہے، ایک تڑپ ہے، ایک جستجو ہے، شاید کہ آپ کے دلوں کو میں ٹھکور پائی ہوں، شاید کہ آپ کے دلوں تک یہ میری درد بھری آواز پہنچ گئی ہو۔ تو اٹھیے، پھر مزید دیر نہ کیجیے، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ اللہ کرے کہ یہ قرآن جو انقلابی کتاب ہے ہمارے حق میں حجت بن جائے، ہمارے حق میں فریاد کرے، اس کو دوست بنائیے، اس سے دوستی کیجیے، یہ دوستی نبھائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ۔